السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں شمائل ارشد۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر کی آخری رسومات پاکستان کی سول اور عسکری قیادت یکجہتی کا پیغام لیے تہران پہنچی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امام خمینی سینٹر میں ایرانی قیادت سے ملاقات کی اور پاکستانی عوام کی جانب سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے شہید رہبر معظم کی خدمات کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ترکی روانہ ہو گئے، جبکہ فیلڈ مارشل اور بلاول بھٹو تہران واپس وطن روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر قیادت وفد تہران پہنچا تو ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی اور وزیر دفاع نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا۔ اس موقع پر پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی تہران ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی آخری رسومات میں شرکت کے لیے تہران پہنچے، جہاں اعلیٰ ایرانی سول اور ملٹری حکام نے ان کا پروقار استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے تہران کے امام خمینی سینٹر میں ایرانی قیادت سے ملاقات کی، پاکستانی عوام اور حکومت کی جانب سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شہید سپریم لیڈر کو گراں قدر خدمات پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ ایران کا دورہ مکمل کرنے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف استنبول ترکیہ کے لیے روانہ ہو گئے، جبکہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تعزیتی تقریب میں شرکت اور ملاقاتوں کے بعد وطن واپس روانہ ہوئے۔ تہران میں ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا تعزیتی اجتماع۔ شورا نگہبان کا شہید علی خامنائی کو زبردست خراج عقیدت۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان، پارلیمانی اسپیکر باقر قالیباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور فوجی کمانڈر سمیت اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ دعائیہ تقریب میں رقت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے۔ حماس سمیت غیر ملکی شخصیات نے بھی تعزیتی تقریب میں شرکت کر کے شہید آیت اللہ خامنائی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اعظم آیت اللہ علی خامنائی شہید کی آخری رسومات، تہران میں عظیم رہنما کے لیے تعزیتی اجتماع کا انعقاد۔ شورا نگہبان نے شہید علی خامنائی کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ دعائیہ تقریبات منعقد کی گئیں۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ اس موقع پر رقت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان، پارلیمانی اسپیکر باقر قالیباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ایرانی فوجی کمانڈر سمیت دیگر اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ ایرانی لیڈران اپنے شہید سپریم لیڈر کو یاد کر کے تعزیتی اجتماع میں حماس کے اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ وفد میں اسماعیل درویش، موسیٰ محمد ابو مرزوق، ظاہر جبارین، باسم نعیم اور ڈاکٹر خالد قدومی سمیت دیگر شامل تھے۔ افغان رہنما بھی تعزیتی تقریب میں شریک ہوئے۔ ایرانی قومی کمیٹی کے سیکرٹری علی اکبر پور نے کہا کہ صبح 6 بجے عیدگاہ امام خمینی کے دروازے عوام کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ شہید رہبر اور ان کے شہید اہل خانہ کی نماز جنازہ 5 جولائی کو ادا کی جائے گی اور 6 جولائی کو ایران میں جلوس جنازہ میں اندرون اور بیرون ملک سے اعلیٰ شخصیات شریک ہوں گی۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی سیکیورٹی خدشات کے باعث اپنے والد کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کریں گے۔ ادھر لاہور کے علاقے شفیق آباد میں کھلے مین ہال میں بچہ گر گیا۔ بچے کے مین ہال میں گرنے کی CCTV فوٹیج منظر عام پہ آ گئی۔ دکاندار نے بر وقت بچے کو بحفاظت باہر نکال لیا۔ فوری امداد سے بچے کی جان بچ گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ لاہور میں متعدد مین ہالز تاحال بغیر ڈھکن کے کھلے ہیں، اعلیٰ حکام نوٹس لیں۔ گل پلازا سانحہ کیس میں سرکاری وکلاء نے پولیس تفتیش پر پھر سوال اٹھاتے ہوئے چالان ایک بار پھر واپس کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سرکاری وکلاء کا کہنا ہے کہ پولیس نے احکامات کے باوجود چالان میں موجود خامیوں کو دور نہیں کیا۔ چالان کے ساتھ عدالتی کمیشن کی رپورٹ منسلک نہیں کی گئی۔ عمارت کے ایمرجنسی گیٹس اور راستوں کی بندش اور غیر قانونی تعمیرات جیسے اہم نکات کو شامل تفتیش ہی نہیں کیا گیا۔ وکلاء نے SBCA، KDA، KMC اور فائر بریگیڈ کو شامل تفتیش نہ کرنے کو بڑی کوتاہی قرار دیا۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمے کی سماعت ہوئی، جہاں علیمہ خان سمیت 10 ملزمان کے خلاف کیس کی کارروائی آگے بڑھائی گئی۔ سماعت کے دوران علیمہ خان نے 37 سوالات پر مشتمل اپنا 342 کا بیان عدالت میں جمع کروا دیا اور ساتھ ہی اپنے دفاع میں ایک گواہ فتح اللہ برکی کو عدالت میں پیش کرنے کی استدعا بھی کی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے علیمہ خان کی یہ استدعا منظور کر لی، جس کے بعد وہ آئندہ سماعت پر اپنے دفاعی گواہ کو پیش کریں گی۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت منگل 7 جولائی تک کے لیے ملتوی کر دی۔
آزاد کشمیر میں الیکشن میں حصہ لیا جائے یا نہیں، پی ٹی آئی آزاد کشمیر میں اختلافات سر اٹھانے لگے۔ ذرائع بتا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے امیدواران کی اکثریت الیکشن لڑنے کے حق میں ہے، جبکہ کچھ امیدوار الیکشن کے بائیکاٹ پر زور دے رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں الیکشن میں حصہ لیا جائے یا نہیں، پی ٹی آئی آزاد کشمیر میں اختلافات سر اٹھانے لگے۔ چند روز قبل سردار عبدالقیوم نیازی کی صدارت میں اجلاس منعقد ہوا۔ پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے 27 میں سے 21 امیدواران نے الیکشن لڑنے کے حق میں فیصلہ دیا، جبکہ 6 امیدواران نے الیکشن کے بائیکاٹ پر زور دیتے ہوئے کہا الیکشن میں حصہ لینے سے حکومتی پلان کامیاب ہو جائے گا۔ صدر پی ٹی آئی سردار عبدالقیوم نیازی کا موقف سامنے آ گیا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ اجلاس میں الیکشن لڑنے یا نہ لڑنے پر رائے تقسیم تھی۔ مرکزی پارٹی نے اکثریتی رائے پر الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ سردار عبدالقیوم نیازی نے بول نیوز سے گفتگو میں کہا چونکہ پی ٹی آئی کی مرکزی پارٹی نے آزاد کشمیر بائیکاٹ کا فیصلہ کیا تھا، اس لیے اعلان بھی مرکزی ترجمان وقاص اکرم شیخ نے کیا ہے۔ کراچی پولیس کی بھٹ شاہ میں کارروائی۔ کراچی سے مبینہ طور پر اغوا کی گئی لڑکی رابعہ کو بازیاب کروا لیا گیا۔ ملزم نعیم کو گرفتار کر لیا گیا۔ بھٹ شاہ پولیس نے بازیاب ہونے والی رابعہ کو والدین کے حوالے کر دیا۔ پولیس کے مطابق کراچی منتقل کر دیا گیا۔ بازیاب لڑکی رابعہ اور گرفتار ملزم نعیم کو کل کراچی کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ والدین کا کہنا ہے کہ وہ قیوم آباد کے رہائشی ہیں اور ان کی بیٹی 2 ہفتوں سے لاپتہ تھی۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں ایک لڑکے اور 4 خواتین نے نوجوان لڑکی کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ متاثرہ لڑکی نے درخشاں پولیس کو قانونی کارروائی کے لیے درخواست جمع کروا دی ہے۔ بخاری کمرشل کے کیفے میں خاتون کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ 4 خواتین اور ایک لڑکے نے کیفے میں خاتون پر حملہ کیا۔ حملے میں متاثرہ خاتون زخمی ہوئی۔ زخمی لڑکی نے بیان میں کہا کہ وہ اپنی دوست ایمان کے ساتھ دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بلوچستان کے ضلع شیرانی کے قریب مسافر بس کھائی میں جا گری۔ المناک حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 40 ہو گئی۔ متعدد خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ 8 افراد زخمی ہیں۔ بس ڈرائیور کی ذہنی صحت پر بھی سوال اٹھ گئے۔ زخمیوں کے مطابق تکرار کے بعد غصے میں ڈرائیور نے بس کھائی میں گرا دی۔ بلوچستان میں خیبر پختونخوا کے درمیان دانا سر کا پہاڑی علاقہ، اس علاقے نے المناک مناظر دیکھے۔ مسافر بس کھائی میں جا گری لیکن مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ مسافر گھنٹوں تڑپتے رہے۔ مرد، خواتین اور بچے دم توڑتے گئے۔ حکومت بلوچستان کی خصوصی ہدایت پر زخمیوں کو ہر ممکن طبی امداد ضروری اصلاحات فراہم کیا جا رہا ہے۔ حکومت بلوچستان اس المناک سانحے پر متاثرہ اور سوگوار خاندانوں کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ مسافر بس کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی کہ حادثے میں بچ جانے والے ایک مسافر نے کہا کہ بس میں ایرانی ڈیزل لوڈ تھا جو چیک پوسٹ پر پکڑا گیا، جس کے بعد مسافروں اور ڈرائیور میں جھگڑا بھی ہوا۔ ڈرائیور نے جان بوجھ کر بس کھائی میں گرائی۔ اس میں جو واقعے میں ملوث لوگ ہوں گے یا جن کی غفلت کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے، ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ صوبائی حکومت کا اس وقت سب سے جو اہم کام ہے وہ جو زخمی مسافر ہیں ان کو بہترین علاج و معالجہ فراہم کرنا اور ان کی زندگیوں کو یقینی بنانا ہے۔ سول اسپتال ذوب میں کئی میتیں اپنے وارثوں کی منتظر ہیں۔ ادھر ڈی ایچ کیو اسپتال میں کئی زخمیوں کی حالت بھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اس نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے سرحدی علاقے شیرانی دانا سر میں مسافر بس حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے حادثے میں جاں بحق افراد کے لواحقین سے تعزیت کی اور متعلقہ اداروں کو متاثرین کو بہترین طبی امداد کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے سرحدی علاقے دانا سر میں مسافر بس حادثہ۔ صدر آصف زرداری نے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا پوری قوم متاثرہ خاندانوں کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حادثے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے زخمیوں کو ہر ممکن طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی متاثرہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا متعلقہ ادارے آئندہ ایسے حادثات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے ریسکیو اور امدادی سرگرمیاں بلا تاخیر جاری رکھنے، متاثرین کی شناخت اور اہل خانہ سے رابطے کی ہدایت کی۔ پیپلز پارٹی کے نائب صدر سینیٹر شیرین رحمان نے المناک حادثے پر گہرے رنج کا اظہار کرتے ہوئے بلوچستان حکومت پر زور دیا کہ متاثرہ خاندانوں کی ہر ممکن مدد کی جائے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔